اور آہستہ آہستہ اس کو انکارپوریٹ کرتے گئے. آپ اپنے علاقے کی تاریخ بھی دیکھیں گے نا تو مہاراجہ ان سے گجروں سے لڑائیاں لڑتے ہوئے اور سکھوں سے لڑائیاں لڑتے ہوئے اور پورے کشمیر کی یہ کیا تھی؟ اس طرف زارسٹ رشیا تھا، اس طرف برٹش امپائر تھی، اور وہ اس اسٹریٹجک ایریا کو اس طرف سنگسیانگ کا علاقہ تھا، اس طرف قزاقستان اور کرغستان جس کو ویسٹ ترکستان کہتے تھے یہ علاقہ تھا. یہ تمام علاقے اس طرح تاریخی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط کرتے رہے. آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے، آپ کو فریڈم آف اوپینین کی بھی انٹائٹلمنٹ ہے. اتنے بڑے مجمع میں ملک کے وزیر اعظم کے سامنے جو آپ کے دل میں ہے آپ نے کہا ہے تو کسی نے اسٹائفل تو نہیں کیا تھا. یہ تو آپ کا آرگومنٹ ادھر ختم ہو جاتا ہے. یا تو یہ ہو خدا نہ خواستہ کہ آپ کو ڈسکریج کیا ہو، ماڈریٹر نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، میں نے نہیں کی. اچھا اس کے بعد خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی نقصان ہو تب بھی کوئی نکتہ چینی بن سکتی ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ الزام کہ یہاں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، اس میں وزن کم ہو جاتا ہے. ہوگا کم وزن ہوتا. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے تحت اس ملک کی ہماری اپنی چیکرڈ ہسٹری ہے. اس پہ اگر میں چاہوں تو گھنٹوں بات ہم کر سکتے ہیں. اگر جس دوران کی طرف آپ مجھے اشارہ دے رہے ہیں اس دورانیہ میں یہاں پہ ایسے ایسے جرنلسٹ تھے ان کو گولیاں ماری گئیں، ان کے ساتھ اور ایسے حرکات ہوئی جو کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے زمرے میں تو بالکل نہیں آتی. لیکن ہمارے ملک کا ایک پولیٹیکل اور سوشل اور جرنلسٹک کلچر ہے، نہیں ہونا چاہیے اس طرح، اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. لیکن یہ ایک اسپیسیفک دور کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. میں حکومت میں آتا ہوں تو مجھے اظہار رائے جو ہے نا وہ زہر لگتا ہے. اگر آپ کو دے دوں حکومت تو آپ کو زہر لگنا شروع ہو جاتی ہے. دس از پارٹ آف دا پرابلم. ہم اس کو ایز اے پرنسپل نہیں ٹریٹ کرتے ہیں، ہم اس کو ایونٹ بیس پک کر کے چیری پکنگ کے تحت ٹریٹ کرتے ہیں اور پھر ایک اس کے ارد گرد نیریٹو بنا لیتے ہیں کہ دیکھا ظلم عظیم آج کل جو ہو رہا ہے، اور وہ سارے مظلوم پہلے کچھ سالوں تک ظالم کی قطار میں چل رہے ہوتے ہیں. جو اصل بات ہے وہ گلگت بلتستان کے سٹیٹس کی ہے. وہ بات آپ کی درست ہے کہ گلگت بلتستان ہم آپ جانتے ہیں کہ ایک اسٹریٹجکلی انگیجمنٹ ہماری جو اس ریجن میں ہے ہندوستان کے ساتھ ہمارا اور ان کا ہمارے ساتھ 3 جنگیں ہم لڑ چکے ہیں اوور دا ایشو آف کشمیر. کچھ لوگوں کا یہ ویو ہے کہ جی بی یا ناردرن ایریاز جو ہمارا ہے وہ روایتی طور پہ کشمیر کا حصہ ہے. ایک ویو کہ نہیں، ان کی اپنی ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی ہے. یہ آپ ڈومیسٹک کنزمپشن یا پولیٹیکل ڈسکورس کے لیے آن دا کوسچن آف آئیڈینٹی رکھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ یو این کے انٹرنیشنل فریم ورک میں کسی میٹر کو ریزالو کرتے ہیں تو پھر اسی فریم ورک کے تحت ہی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. لہٰذا اس کو ایک ایز اے ہول ریجن آف کشمیر کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. مین وائل یہ سلوشن پاکستان میں بار بار اٹیمپٹ ہوئی ہیں اور اسی کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بائی دا ٹائم وی ہیو دیٹ سیٹلڈ اسٹیٹس ایک ایسی انٹرم ارینجمنٹ ہو جس میں ان کو نیشنل اسمبلی میں ریپرزنٹیشن مل جائے، سینٹ میں ریپرزنٹیشن مل جائے، باقی فورمز پہ آ جائے، NFC میں بھی ان کا حصہ آ جائے. یہ تمام چیزیں پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہوتی ہیں. اس کو پیسفل پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن کے انداز میں چلانی چاہیے. دیٹ شوڈ بی اے سینر وائس. میری آواز آپ کی آواز کے ساتھ ملنی چاہیے، دوسری کی آوازیں آپ کی آواز کے ساتھ ملنی چاہیے. لیکن اس میں ایلیمنٹ آف ریزنٹمنٹ جب آپ ڈالتے ہیں نا تو آپ اپنے کیس کو کمزور کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ ایک اسپیسیفک انسیڈنٹ کا بات جس کا کر رہے ہیں کہ ماں کو گولیاں لگی ہیں. بہت ٹریجک ہے اگر ایسا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ مطلب ہمارے اس ملک میں 90,000 اس طرح مائیں بہنیں باپ بیٹے گولیاں بم کھا کے گئے ہیں، کوئی ایک نہیں ہے. اگر اس ایک ماں کی بنیاد پہ آپ پورے کے پورے ریاست کے تصور کو اگر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نہ کر رہے ہیں، اگر اس کو ایک ظالمانہ انداز میں پیش کیا جائے تو شاید وہ انصاف کے قریب نہ ہو.
ہمارے ہاں وائلنٹ سوسائٹی ہے, ہماری ہائیلی ویپنائزڈ سوسائٹی ہے. ہمارے ہاں وائلنس کا رجحان مذہب کے نام پہ, زبان کے نام پہ, نسل کے نام پہ, وہ اپنی پیک پہ ہے. پہلے یہ سیٹل کرنا ہوگا کہ رائٹ ٹو وائلنس کس کے پاس ہے. وائلنس کی مناپلی ریاست کے پاس رہے گی. ہو سکتا ہے ریاست اس کی اپلیکیشن غلط کرے, لیکن ریاست میں سینس آف اکاؤنٹیبلٹی موجود ہے, ایک میکانزم موجود ہے, ایک پروسیس موجود ہے. جب آپ اس کو ٹرانسفر کر کے ایکویٹ کر کے کوئی بھی گروہ, وہ بلوچستان میں کوئی گروہ ہو سکتا ہے, وہ سندھ میں ہو سکتا ہے, وہ کے پی میں ہو سکتا ہے, پنجاب میں ہو سکتا ہے, آپ اس کو شیئر ہولڈنگ اور ایکول ریکگنیشن کے تحت جب دیکھیں گے تو آپ بیسک پرنسپل آف نیشن اسٹیٹ کو ڈیفائی کر دیں گے. جب ہم پرنسپلز کے ساتھ ایگری کر جائیں گے پھر اس کی اپلیکیشن پہ بات ہو سکتی ہے. آپ آپریشن تھے اندر جو ہے نا, کوالیفائڈ لوگوں کو پیشنٹ کو ہاتھ لگانے دیتے ہیں نا. مطلب میں اگر کل کو اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈال لوں اور ایک وائٹ کوٹ پہن لوں, دیٹ ڈز ناٹ کوالیفائی می ٹو ٹریٹ دیٹ پیشنٹ اور ڈو دا سرجیکل پروسیجر. اس کے لیے مجھے سرٹن پرنسپلز یا پروسیجر سے خود گزرنا پڑے گا, تب آئی وڈ بی اور شی وڈ بی الاؤڈ نا. تو ریاست وہ نرسنگ کیئر ہے جس کو سرجیکل پروسیجر کرنے کا یا وہ میڈیکل کوالیفیکیشن اس کی ہوئی ہے جو اس کو ٹریٹ کر سکتا ہے. یس, اس پروسیجر کو جو پالیٹکس کا ہے آگے بڑھنا چاہیے. میں خود ذاتی طور پہ سمپتائز کرتا ہوں, اور گلگت کو انہانس سٹیٹس کے ساتھ, کم پاپولیشن ہے, بہت زیادہ ریسورسز ہیں, یہ ہمارا سنگاپور ہونا چاہیے. لیکن آپ کی علیحدہ کوئی شناخت نہیں ہے. آپ کی شناخت میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے, میری شناخت آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جو 1947 کا انڈیپینڈنس ایکٹ تھا نا, اس میں جس کے تحت دو ڈومیننٹ پاکستان اور ہندوستان کے ہیں, اس میں صرف اور صرف یہ اختیار قانونی طور پہ دیا گیا تھا کہ یا تو آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں یا ہندوستان کے ساتھ. تیسرا اختیار تھا نہیں. اگر وہ تیسرا اختیار ہوگا تو ایک نئے انٹرنیشنل آرڈر کی طرف ہمیں جانا پڑے گا, جو فی الحال موجود نہیں ہے. تو لہٰذا جو آپ کے اکابرین نے ایکسرسائز کی ہوئی ہے ٹو جوائن اینڈ ریمین اینڈ اسٹے ود دا اسٹیٹ آف پاکستان, لیٹ اسٹرینتھن دیٹ, اور نیشن بلڈنگ پروجیکٹ پہ فوکس کرتے ہیں. Thank you. My only request is to keep questions concise and articulate them briefly so that all of us will get an opportunity to ask our questions. If I see hands up again, I'll stay on that side. There's a young lady in pink. Wasila? You can get him. Assalamu alaikum, sir. Sit. Assalamu alaikum, sir. I'm Anwar-ul-Haq Kakar from Sheen, Balochistan. Oh, did you know her? No. I'm a fourth-year medical student here. First of all, I would like to express my gratitude for your presence here. It's truly an honor to have you address us. So my question is basically on the healthcare situation of Quetta. I know this topic has been brought on multiple occasions, but I think so it never got the required attention. So as we know, there was a recent outbreak of Congo virus in Quetta, and 12 or more healthcare workers of ours got infected, and unfortunately we lost few of them. And if I recall properly, there was a similar outbreak that happened in 2011. Yeah, carry on. And we lost two of our healthcare workers. So fast forward 12 years, and instead our healthcare to get to better or even remain stable, it has even gotten worse. So even during this recent outbreak, there was lack of necessary facilities to prevent the spread, to treat those affected individuals. We even didn't have the required timely availability of air ambulances and other facilities to shift those critical patients to a better tertiary care hospital in Karachi. And if it was there, maybe we would have saved those lives. So my question is, what are your plans, or what is the government planning to do about it? Or is this topic will be kept aside as it has been the case in the past? Thank you. First of all, I'm so glad to see you, hailing from Pishin, from the same tribe, and you are having quite a remarkable contribution over here, and I'm very proud of that. Keep doing the good job, and inshallah we'll have a hospital in Quetta one day under your leadership.
These are the challenges of the governance which we need to understand. You know, there was a political discourse for last many years and for almost many decades, if I would say it, that all the provinces wanted more autonomy. And as a result of that, 2008, we get 18th Amendment and the financial and political power that are transferred to the provinces. With a caveat that after that it had to be followed by a provincial finance commission. The process halted there and we got an NFC, the 18th Amendment is there, the concurrent list from the federal government was diluted, and now all the provinces have got their more political and financial powers. And health is a devolved subject. Now when health is a devolved subject, what do? You can, well, of course, federal government to an extent can play some role, but when you have given all the money to the province, it is now their discretion that how do they spend it. I'm saying this with pain. I'm not enjoying it. I don't blot over. The kind of capacity we have at the provinces, particularly political and bureaucratic, is part of the problem. Is part of the problem. You do not see any kind of visionary leadership either in bureaucracy or in political class. So where is the planning section? I mean, you have got a hospital in the heart of the town, which is what? More than 100 years old, almost. It was constructed somewhere in 1920s or 1930s, early 1930s. For the population of 8,000 to 9,000 people. And now the documented, according to the census, it's 3 million plus population, and the conservative estimate, which is not non-documented, I think so the population is more than 5 million. And the same hospital is providing services, and with this devolution of the power, there is no vision how to magnify, how to amplify the services which is the need of the population. You're talking about the subspecialties and then the rest of the ideas associated with it. We do not even have sense of basic health care. How do we do that? And one challenge is there's a scarcity of resource. The other is mismanagement of resource. We need 1,000 rupees, but we've got 100 rupees. And I mismanage those 100 rupees too. So that is the challenge. What do we do with that? It is directly related to our political system, our governance systems. As an individual, after 2 months when I would be retiring from this stint, how much I can do, it would be mere rhetorics or shallow slogans. That is part of the problem. If somebody wants to contribute, I think so they should come and participate in a responsible political process. Until and unless you do not have visionary and good individuals in politics, forget it. Then we will outsource it to these clubs, be it the club of popularity or dispopularity, whatever the case is. But the actual issue of governance would never be attended in this country. This is my honest opinion on that. Thank you. Thank you. I turn to the center. There's a young man sitting behind. Please go ahead. If you can get a mic. Thank you so much, Honorable Prime Minister Saab, ko visit AKU. My name is Vijay Kumar. I am from district Sangar. I am 2nd year nursing student. Sir, my question is that as there is 5% quota for minority in the government job, but sir, as you know, the minority are mostly belonging from the underprivileged area and they belong from the low socioeconomic. So sir, they hardly have access about the higher education. So sir, what you can do to maximum opportunity for them to compete to get higher education? क्योंकि सर mostly जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सांगड़ या सर इंटरनेट जो सर स्टूडेंट्स होते हैं,
تو سر وہ میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کر کے اسکول کو لیفٹ آؤٹ کر دیتے ہیں کیونکہ سر یونیورسٹیز کی فیس زیادہ ہوتی ہیں تو سر اس میں مائنرٹی اسٹوڈنٹس کم ہی پارٹیسپیٹ کرواتے ہیں. تو سر اس کے لیے کوئی اقدامات آپ. تھینک یو سر. تھینک یو وجے. ایک تو میں نے 2008 میں پہلی مرتبہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کے دورانیے میں آپ کو ہر قسم کی کمیونٹی سے ووٹ کی اٹریکشن کی کوشش آپ کرتے ہیں. تو کوئٹہ کا اگر کوئی ہے ان کو پتہ ہے کہ عیسیٰ نگری وہاں پہ کرسچن کمیونٹی بہت زیادہ ہماری بڑی تعداد میں رہتی ہے. جب میں وہاں جاتا تھا اور ان کو ریکویسٹ کرتا تھا ٹو کینوسنگ فار دا ووٹنگ تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو سینیٹیشن کی جابز ہے اس میں مسلمس آ رہے ہیں اور یہ ڈسکرمنیشن ہے ہمارے اگینسٹ. تو مجھے آگ لگ جاتی تھی اور میں ان کو خوب سلواتے سناتا تھا کہ یار میں چاہتا ہوں کہ تمہارا بیٹا ڈاکٹر بنے, کمپیوٹر سائنٹسٹ بنے, تم سینیٹیشن میں پھنسے ہوئے. ایک تو کمیونٹی میں جو انفیوز کرنا ہے سینس آف کانفیڈنس, وہ سب سے بڑی بات ہے. یو آر ناٹ اے مائنورٹی, یو آر جسٹ someone with diversified background, with a different background. You are equal پاکستانی. تم اتنے ہی ہو جتنا میں ہوں. میرا نام ماں باپ نے انوار رکھا, تمہارا وجے رکھ دی. تم سانگڑ میں پیدا ہوئے ہو, میں کان میں ترزئی قلعہ سیفاللہ سے میرا تعلق. ہمارے اضلاع مختلف. تم سندھی بولتے ہو, میں پشتو بولتا ہوں. ہمارے پاس وجے کمار ہے, وہ پشتو بولتا ہے. آپ کے پاس کوئی انوار ہوگا, وہ سندھی بولتا ہوگا. ایک تو جو ہمیں سوشل لیول پہ جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے, ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے مختلف ریاستوں کے نام کے حوالے سے بھی سیاست میں ان کا استعمال ہوتا ہے. جو اصل میں مدینہ کی ریاست کے اصول تھے وہ یہی ہے جو میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. اس میں ایکوالٹی تھی, برابری تھی, ذمہ داری کے حوالے سے, حقوق کے حوالے سے. بہت مشہور ایک واقعہ ہے کہ ایک ہپوکریسی کے تحت, منافقت کے تحت ایک مسلمان کا اس کا مسئلہ ایک ایماندار یہودی کے ساتھ پڑ گیا. تو اس نے کہا کہ جی ہمارا یہ جو ڈسپیوٹ ہے اس کی ریزولوشن کیسے کریں. ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم دنیا میں سب سے مشکل کام ہے. اس نے کہا یار مجھے نہیں پتہ, میں تمہارے جو پیغمبر ہیں ان کی طرف جا رہا ہوں, ان سے کراؤں گا. یہودی نے کہا. وہ جو میری طرح کا تھا اس نے کہا نہیں یار یہ تو میں پھنس جاؤں گا. اس نے کہا نہیں جی وہ جو تم لوگوں کا لیڈر ہے اس سے کراتے ہیں. اس نے کہا نہیں میں اس سے نہیں کرا رہا. They eventually went there اور وہ اس یہودی کے حق میں ہو گئی فیصلہ, کیونکہ وہ میرٹ تھا. جب تک ہم میرٹوکریسی کو انکریج نہیں کریں گے, انفورس نہیں کریں گے, سم ٹائمز ایون پازیٹیو ڈسکریمنیشن خرابی پیدا کرتی. ہمیں مائنورٹیز میں ان کے کوٹے کو بڑھانے کے لیے سماج میں مواقع پیدا کرنے ہوں گے, سوسائٹی میں مواقع پیدا کرنے ہوں گے. ہمیں کھل کے یہ باتیں کرنی ہوں گی جو میں شاید آج اس بند کمرے میں کر رہا ہوں, ہمیں ہر جگہ پہ کرنی ہوں گی. اور وجے کو ویسے میں بائی دا وے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نرسنگ کے پروفیشن کے ساتھ میری بڑی جذباتی وابستگی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اٹ از ون آف دا موسٹ نوبل پروفیشن. کاش ہم نرسنگ کو وہ احترام اور وہ سٹیٹس دے سکتے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. پوری دنیا میں یہ جو آپ ڈاکٹر ہیں جی, وہ یہ تو صرف پیشنٹ کو 2, 4, 8, 10 منٹ کے لیے دیکھتے ہیں, اس کے بعد یہ وارڈ سے نکل جاتے ہیں. میں اتنا بھی نہیں کرتی. And they are handed over to the nurses. They are the one who take care of patients, and they are the one who are responsible for the so-called nursing care. Or it is one of the most well paid, well respected, well received. جو بڑے بڑے ڈاکٹر میرے دوست امریکہ میں, یو کے میں ہیں, وہ خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ کسی نرس سے شادی ہو جائے, اس کا سوشل سٹیٹس بڑھ جاتا ہے. اور ایک ہمارے ہاں پتہ نہیں ہم نے اس پروفیشن کے ساتھ کیا ظلم کیا ہوا.
तो तुम माइनॉरिटी से ज़्यादा अपने इस प्रोफेशन के लिए एडवोकेसी करो. योर आइडेंटिटी एज अ नर्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर आइडेंटिटी एज विजय. और सोसाइटी को, स्टेट को इसमें किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए. जो भी कम्युनिटीज़ डिसएडवांटेज हैं उसमें इंटरवेंशंस होनी चाहिए ताकि वो इंक्लूसिवनेस आ जाए, वो इनकरेज हों. इसमें आपकी कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उनको कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का किरदार अदा करना चाहिए. जितने सेठ अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं ना, इनके साथ हम इंगेज करेंगे. जो खजूरें और छुआरे बेचते हैं हिंदुस्तान और मुख्तलिफ ममालिक में, वो अपने एक हिस्से का शेयर जो है ना, वो इस कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए उनको डेडिकेट करना चाहिए. दूसरे कम्युनिटी में प्राइवेट सेक्टर को करना चाहिए. तो ऐसे अंदाज में सोचना चाहिए जो आउट ऑफ द बॉक्स हो. लेकिन आई एम फुली फॉर इट. एज अ नर्स एंड एज अ विजय यू शुड ग्रो टू द एक्सेलेंस ऑफ योर लाइफ. I'm a researcher, so we shouldn't discredit all the physicians who do honorable work. Sitting right behind the president, there is a young lady. बैठो आराम से, कोई उठने की जरूरत नहीं है. आराम से अपनी जगह पे बात करो. Assalamu alaikum, sir. जी, वालेकुम. My name is Myra Mubashir and I'm a year 1 MSPH student here at AKU and I belong from Punjab. That's a Masters of Public Health. Public health, okay. Yes. So, sir, as we navigate through this economical crisis and as somebody who's looking forward to staying here in Pakistan and working here, I want to ask, what is the government's vision to promote public health research in Pakistan? And are there any policies or initiatives in place to promote research within this realm? Well, if I give you a specific answer to the public health research, probably it would be based on rhetoric without having real information, because this is not one of the area which is under my prime responsibility. I've delegated this to a ministerial position of Minister of Health and then so on and so forth. But if you ask me that is there any requirement for it, of course it is. It's one of the most important areas. चाहे वो प्रिवेंशन की सूरत में हो, other than that हो. But specifically, if I would be able in a position to give you or enlighten you about a policy, right now I can't do it, but I'm more than happy to share with your moderator or administration, and we can give you the latest status, what is going on, and if there is any feedback and input on that, we would also welcome that. Okay? Thank you. I would really like someone from one of our educationists to perhaps ask a question. There's a gentleman there. If you could, thank you so much. My name is Sohail. I'm PhD Thoda sa student. mic, please open. I'm PhD student at KUID, Khan University Institute for Educational Development, and I am from Mardan, Khyber Pakhtunkhwa. Oh, good. So we got GB, we got Balochistan, KP, Punjab. Wow. And the What a gender random- representation. What a random picks. So first of all, sir, thank you very much for giving us this opportunity. In fact, it's very few people have such type of opportunity to directly interact with the policy makers, even in fact the leader of the state. So thank you very much. Sir, I have 2 questions, and I would request you to please, if possible, respond to both of the 2 questions. And so I'm not from the political background. I'm from the education. So the question are only related to from the political, education. I don't mind. Okay. So the first question is related to education crisis in the country of Pakistan, and how it is a future national security threat for the country. Sir, recently there were an international examination of trends in international maths and science study, where international global countries have participated, and Pakistan got 2nd position, but from the bottom. So which means that a very rare few students or currently enrolled students in schools have like the ability to understand maths and science. There is another study conducted by the Khan University Institute for Educational Development,
which also shows that overwhelming majority of Pakistani students have weak understanding in maths and science. And how the teachers are teaching, it's also in an outdated way. Now, if this country has to develop, अगर फ्यूचर में हमें इस मैथ्स और साइंस टेक्नोलॉजी में ही डेवलप करना है, और जिस हमने देख लिया कि दुनिया के उन लोगों ने तरक्की की जिन्होंने मैथ्स साइंस को अच्छा किया, टेक्नोलॉजी में उन्होंने किया, तो हाउ कैन with this current crisis and maths and science in the country, don't you think it's a national security threat? And is there any way कि आपकी जो national security councils वगैरह की national security issues discuss होती है, have you ever discussed those such type of issue and what you have planned? So if you allow me, I can ask, just pose the short question. That is the short question. And that is related to the quality of higher education, and especially in the time when there is a more emphasis on the expansion of universities in Pakistan. And on the other hand, there is a financial crisis in the universities. You must be aware, and the Peshawar University and the Balochistan University and many other universities, they don't have sufficient budget to give for the salary. So what the government is going, and recently in previous government we have seen that there was an amendment to establish new university. As a caretaker Prime Minister, how do you see, and what would be your response? Thank you so much. I think so, very pertinent questions, both of them. The first time I've heard you stumped. I'm bold. The issue is that it's not that I don't have anything to say. But let me start with another Persian verse. You know, there was a famous Persian poet by the name of Mirza Abdul Qadir Bedil. And Bedil, according to the Iqbal, in the age of youth, God saved him from atheism, but it was Bedil. So Bedil is symbol of quite deep and profound poetry with beautiful metaphors. He says, Sukhanha dashtam az dastgah ilm u fan Bedil. ये तो मैं बंद आंखों से पकड़ लूं। मौसमी एक्सपर्ट, हाँ? जोंकी मंथली